मुंबई के वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में संपन्न हुई सूफी संसद। देखिए क्या कहा दमदार बेड़ा पार के हजरत जी ने। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के जहरीले बनते जा रहे माहौल में एक मुस्लिम विरोधी वातावरण के बीच सूफीइज्म, इस देश को सूफीइज्म ने क्या दिया है और सूफीइज्म की महत्ता कितनी अब बढ़ गई है, एक सामाजिक संतुलन, धार्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए सूफीइज्म कितना कारगर हो सकता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके 11 जून शनिवार को मुंबई के वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में मदारिया सूफी फाउंडेशन द्वारा सूफी संसद का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में हालांकि इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं हुआ, काफी हद तक जो है ये लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई, इसलिए उपस्थिति लोगों की कम थी। मगर इस कम उपस्थिति में भी सूफी संसद का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसे मक्कनपुर शरीफ के दमदार बेड़ा पार दरगाह के जिम्मेदार हजरत जी और अन्य एक वक्ता ने किस तरीके से सूफी संसद में अपने विचार रखे और आज के माहौल में क्या जरूरी है ये सबको बताया। आज मदारिया सूफी फाउंडेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम जो है अपनी नोयत से और ये जो हालात सामने आए हैं, प्रोग्राम की जो कामयाबी है, तो वो इस तरफ गमाज़ी करती है, इस तरफ इशारा करती है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँवों में जो है इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे जो है लोग अमन व अमान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें और नफ़रतें दूर हों। तो ये इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम अगर और भी लोग करें तो अच्छा है। सुन्नी सूफ़ी लोग अगर इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो इससे मुल्क को फ़ायदा होगा और हमारा मिशन ये है कि जिन चीज़ों से मुल्क को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो, हमारे हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँचे, भारत को फ़ायदा पहुँचे, उस तरह का मिशन और उस तरह के प्रोग्राम हम सबको करना चाहिए। बाबूजान, ये आज हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति चल रही है, इसको लेके आप क्या कहना चाहिए? बेटा मैंने इससे पहले भी ये हमसे सवाल किया गया तो हमने ये बात कही थी कि हम जो सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि वोट लेने के और भी बहुत से तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। इस तरह से वोट बैलेंस न किया जाए जिससे नफ़रत पैदा हो। वोट बैलेंस अगर अब बढ़ाना है तो और भी तरीके हैं, वो तरीके अपना करके अपनी पार्टियों को आगे बढ़ाएं, वोट बैलेंस को आगे बढ़ाएं, वोट बैलेंस जो है अपना बनाएं, इससे कोई हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसी राजनीति न करें जिससे देश को नुकसान पहुँचे। बाबूजान, मेरा आखिरी सवाल, सूफियों ने इस हिंदुस्तान की लड़ाइयों में कहाँ और किधर अपना योगदान दिया? देखिए, सूफियों ने, मैं खुद जिस खानकाह से ताल्लुक़ रखता हूँ, सन 1763 ईस्वी में सबसे पहले अगर कोई चाहे तो मैं तारीख़ के हवाले से विलियम पंच और दूसरे जो मौरख़ीन हैं हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के जो मौरख़ीन हैं, उनके ज़रिए ये बात साबित कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का जिसने नारा लगाया है तो वो शख्स थे मजनू शाह मलंग मदारी। उन्होंने पहले बगावत अंग्रेज़ों की और उसके बाद में मुसलसल 2-3 यानी 30 साल तकरीबन इन लोगों से जंग की है और जंग करने के बाद में अंग्रेज़ों को थकाया भी, परेशान भी किया, शब खून मारे और उसके बाद जो था कामयाबी भी हासिल की है। तो हिंदुस्तान में ये खानकाहों की खिदमत हैं, सूफियों की खिदमत हैं और उसके अलावा
صوفیوں نے جو خدمت کی ہے سب سے نمایاں خدمت یہ ہے کہ آج دیکھیے کہ صوفیوں کی بارگاہ میں، صوفیوں کی خانقاہوں میں ہندو مسلمان، میرے یہاں خود مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بسنت پنچمی کا جو میلہ ہوتا ہے اس میں آج بھی لاکھوں کی تعداد سے ہندو اور مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور اس میں ہندوؤں کی تعداد تقریباً 70% سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو خانقاہوں نے ہمیشہ اپنے دامن میں ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی جس قدر بھی مذاہب کے لوگ ہیں اپنے دامن میں سب کو سمیٹ کر کے رکھا ہے۔ یہ خانقاہوں کی شان اور یہ صوفیوں کی شان ہے۔ باو جان، یہ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا یہ میرا آخری سوال، مگر آپ کی بات کو لے کے ایک سوال میرے دل میں اور اٹھا ہے، میں یہ میرا لاسٹ سوال کر رہا ہوں۔ باو جان، جیسے ہندوستان کا جو ماحول آج کے دور میں چل رہا ہے، جیسے کبھی نماز کو لے کے، کبھی مسجد کو لے کے، اور ہر جگہ لڑانے کی جو راجنیتی چل رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اب یہ صوفیوں نے بھی اپنا پیر باہر نکالا ہے۔ یہ جو دھرم کی راجنیتی ختم کرنے کے لیے یہ کوئی آغاز تو نہیں ہے؟ بالکل صحیح خیال آپ کا ہے۔ یہ جو صوفی سنسد ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ صوفی سنسد کسی کے جواب میں نہیں ہے، نہ کسی کے لیے سوال ہے، لیکن صوفی سنسد جو ہے وہ اس لیے ضرور ہے کہ ہمارا جو پیغام، محبت کا جو پیغام ہے، جو یکتا کے یکتا اور بھائی چارگی کا جو اخوت کا پیغام ہے، تو وہ لوگوں تک ان پروگراموں کے ذریعے پہنچے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف شہروں، دیہاتوں میں، قصبوں میں بھی اس طرح کے پروگرام ہوں کہ جس سے جو لوگ نفرت پھیلانے کی سیاست کر رہے ہیں تو ان کی سیاست پر جو ہے وہ گرج جمنے لگے، اور اس کے بعد وہ سیاست ہی ختم ہو جائے اور محبت کی سیاست عام ہو۔ کہ ہمارے ملک میں آج نہیں بلکہ ہزاروں برس سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ نفرت کا جواب ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ محبت کے ساتھ دیا جائے اور محبت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ قاعدہ ہمارا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ پروگرام آپ اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ کسی کے جواب میں رکھا گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اجداد نے، ہمارے اسلاف نے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ بے مثال ہیں۔ شاید یہ نام آپ کے لیے نیا ہو، لیکن تاریخ ہند کے لیے نیا نہیں ہے۔ ایک ملنگ جن کا نام ابو طالب تھا، ابو طالب ہے، اور ان کو مجنو شاہ ملنگ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ سن 1763 عیسوی سے سن 1800 کے وسط تک انہوں نے انگریزوں سے مستقل جنگ کی ہے، اور ایک جماعت کے ساتھ پہلے جب 1700 عیسوی میں انگریز جو تھے ہندوستان میں داخل ہونے لگے بنگال کے راستے سے، تو یہی مجنو شاہ ہیں جنہوں نے طوائف الملکی کے زمانے میں الگ الگ راج تھے، راجاؤں کے، الگ الگ جا کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ انگریز جو ہے ان کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ ہندوستان کو قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اختیار میں لینا چاہتے ہیں، ان کا کاروبار کی نیت نہیں ہے بلکہ ہندوستان کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ میں نہیں آیا، صرف ایک رانی بھوانی کے علاوہ، اور یہاں جو شیعزم تھا اور رشی منی سادھو سنت جو تھے ان لوگوں نے حضرت مجنو شاہ ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، اور ایک بڑا قافلہ، ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سادھو سنت تھے، ہوتے تھے، آج بھی ہیں، ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ترشول وغیرہ رہتا تھا، اور ہمارے جو ملنگ حضرات ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے تو چمٹا رہتا تھا،
تو یہ لوگوں نے چمٹوں اور ترشیلوں سے انگریزوں کا ایسا مقابلہ کیا تھا کہ ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی بغاوت سے انگریزوں کے چھکے چھوٹے ہی نہیں بلکہ ان کا یہ عالم تھا کہ یہ بھاگے بھاگے اس دور میں گھوم رہے تھے اور ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ تو ان کی ایک تاریخ ہے مجروح شاہ ملنگ کی، انہوں نے ہندوستان میں انگریزوں سے باقاعدہ طور پر 10 سال تک جنگ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو کامیابیاں بھی ملی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ طرح طرح کے باتیں اس میں پیدا ہونے لگی تھی تو انہوں نے شب خون مارنا شروع کیا تھا۔ شب خون کہتے ہیں دن بھر سفر کر کے اور رات میں دشمن فوج پر حملہ کرنے کو۔ تو خیر مستقل طور پر مجروح شاہ ملنگ اور ان کے ساتھ میں رشیوں اور منیوں اور سادھوؤں سنتوں نے مل کر کے یہ جنگ کی تھی۔ تو ہماری روایت صوفیاء کرام کی جو روایت ہے وہ یہی روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان جس قدر بھی لوگ ہیں ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے ہیں، نفرت کا جواب بھی محبت سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہے اور پیار محبت قائم رہے اور کسی کو ہمارے ذریعے تکلیف میں پہنچے۔ یہی صوفیاء کرام کا مزاج اور یہی صوفیاء کرام کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز پر جینے کی اور رہنے سہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات صرف سلام کے 2 شعر پڑھ کر کے اور اس کے بعد دعا کے لیے یا نبی سلام